السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ ملاحظہ فرمائیں آج سورہ نساء کی 39 اور 40 39-40 نمبر آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ ان کا کیا نقصان ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور جو اللہ نے بطور رزق دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ واضح ہے بالکل آیت۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ منحرف اور بہکے ہوئے لوگوں پر، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اگر ان کی حالت پر افسوس ظاہر کیا جائے، ان کے لیے افسوس بیان کیا جائے، تو یہ خود ایک تبلیغ کا، ایک پیغام پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین روش اور بہترین طریقہ ہے۔ خداوند عالمین کہہ رہا ہے ماذا علیہم، ان کا کیا نقصان ہے، یعنی نقصان کیا ہے۔ اس طریقے سے پیغام پہنچا رہا ہے خداوند عالم۔ دوسرا پیغام، اللہ پر ایمان رکھنے کا لازمہ، اللہ پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ایمان کا فائدہ ہے، یعنی محروم اور ناداروں کو عطا کرنا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے انہیں اپنے مال سے دیتا ہے یہ انسان۔ آمنو، اور پھر کیا آیا، وہ انفقو، تو ایمان کا لازمہ انفاق ہے۔ تیسرا پیغام، انفاق، خرچ کرنا، یہ صرف مال و دولت سے نہیں ہے، زر و جواہرات میں نہیں ہے کہ صرف مال و دولت میں آ جائے، غلے میں آ جائے، جو مال ہے، جو دولت ہے، جو اس میں نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی جانب سے ملنے والی ساری نعمتوں میں انفاق کرنا ہے۔ علم کی دولت سے اگر انسان مالا مال ہے، علم کے ساتھ ساتھ اگر انسان عزت و آبرو کا مالک ہے، عزت ہے، آبرو ہے، عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ کوئی منصب اور مقام اور عہدہ ملا ہوا ہے، سماج میں اس کی عزت کی جاتی ہے، بھروسے مند ہے، تو ان سب سے انفاق کرے، اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائے، کنجوسی نہ کرے، انفاق کرے راہ خدا میں، اپنے عزت اور آبرو کو خرچ کرے۔ اگر میرے جانے سے، میری عزت سے کسی کا کام ہوتا ہے تو اس کو کروائے، ذرہ برابر بھی اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ تو انفاق صرف مال میں نہیں ہے، بلکہ مال کے ساتھ ساتھ عزت، آبرو، علم، ہر چیز میں انفاق پایا جاتا ہے، عہدہ، مقام، منصب، اور اس طریقے سے جو بھی نعمتیں پروردگار کی، ان سب سے ہمیں انفاق کرنا چاہیے، ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو بھی خداوند عالم نے مما رزقہم اللہ، جو بھی اللہ نے دیا ہے، اور یہ انفاق کرنا بہت نیک کام ہے، پسندیدہ کام ہے خدا کی نگاہ میں۔ چوتھا پیغام، اگر اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر خرچ کرنے اور انفاق کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انسان خود بخود اندر سے بہت قوی اور طاقتور بن جاتا ہے۔ کیوں؟ مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے دیا اس میں سے انفاق کرنا ہے۔ اپنا مال ہی نہیں ہے کہ دل کوڑھے گا، دل روکے گا، شیطان آ کے رکاوٹ، نہیں، مال اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے بندوں کو حوالے کر دیا۔ پانچواں پیغام، جو بھی کنجوس ہیں، جو بھی ریاکاری کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ سب کچھ اللہ کے سامنے حاضر ہے، سب کچھ پروردگار جانتا ہے۔ ان اللہ کان اللہ بہم علیما، خداوند عالم تو سب کے حال سے باخبر ہے، واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے۔
لہذا انسان کو ریاکاری اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 40 نمبر آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ارشاد پروردگار ہے اس آیت میں کہ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان کے پاس نیکی ہے تو اسے دوگنا کر کے، یعنی خدا دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ زیادہ تر ظلم اکثر، یعنی ہمیشہ ظلم کو اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم کیوں پیش آتا ہے؟ ظلم اس لیے پیش آتا ہے کہ انسان جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی سے امید ہے، کسی سے کچھ لینا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جس سے ظلم لالچ کے لیے، ضرورت کے لیے، ڈر کے خوف سے، اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بغیر سبب کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، تو ظلم کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہے، وہ غنی مطلق بالذات ہے، وہ علیم و دانا ہے، اس کو ظلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے وہ کسی بندے پر ظلم کرے، کسی پر بھی ظلم کرے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی بھی حالت میں ظلم نہیں کرتا ہے۔ بھائی خداوند عالم خود عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انصاف سے پیش آؤ، تو جب اللہ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے تو وہ کیا دوسرے بندوں پر ظلم کرے گا؟ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ کی طرف سے انعام تو بہت بڑا چڑھا کر ملتا ہے، بہت زیادہ کر کے ملتا ہے اللہ کی طرف سے انعام۔ بھائی روایتوں کے مطابق کبھی خداوند عالم 10 گنا کر کے دیتا ہے اور کبھی 700 برابر عطا کرتا ہے۔ تو خداوند عالم تو انعامات اور جزا بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور یہ سب اللہ کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ پہلا پیغام اس آیت میں یہی ہے، اللہ عادل ہے اور اس کی سزائیں ہمارے کیے ہوئے، جو ہمارے برے اعمال ہیں، جو ہم نے غلط کام کیا ہے، یہ اس کا عکس العمل ہے۔ ہمارے لیے جو اس نے سزائیں معین کیا ہیں، یہ اس کا عمل نہیں ہے، عکس العمل ہے، ہمارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، جو سزائیں اس نے ہمارے لیے معین کیا ہے۔ ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم، اللہ ظالم بالکل نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے جو سزائیں ملتی ہیں وہ جرم کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے۔ ہلکا جرم تو ہلکی سزا، بڑا جرم تو بڑی سزا، لیکن جیسا جرم ہے ویسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ انعام دینے کے لیے آتا ہے تو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ انعام دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اگر ایک ہی نیکی تم نے کیا ہے تو ایک ہی انعام ملے گا، نہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب، ایک نیکی کے بدلے میں 100 نیکی کا ثواب، 700 نیکی کا ثواب، بہت بڑھا چڑھا کر خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ یضاعف، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم نے کتنا عطا کیا ہے۔ تیسرا پیغام، اللہ تعالی نیکیوں اور حسنات میں، جو نیکیاں ہیں ان سب میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اجر دیتا ہے، اجر عظیم عطا کرتا ہے، بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے من لدنہ اجرا عظیما، خدا کی جانب سے اجر عظیم ہے۔ بہرحال خدا ظالم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کسی ریاکاری کرنے والے اور کسی کنجوس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کنجوسی سے، ریاکاری سے پرہیز کرے اور خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھے تو ہمیشہ
اللہ کی عطاؤں سے کامیاب رہے گا، اور اگر اس کے برخلاف کیا تو ہمیشہ ناکام رہے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہم کو عدل و انصاف اور نیکی کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔